آج ہم ایس ٹی این چینل پہ آپ سے افغانستان کی لیٹسٹ صورتحال کے اوپر تھوڑا ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا ان کے لیے چیلنجز ہیں اور طالبان کے لیے، اور کیا کیا وہاں پر ہوتا رہا ہے پچھلی گورنمنٹس میں۔ اب ایک بہت ویڈیو وائرل بھی ہوئی ہے، آئی بھی ہے پنجشیر ویلی سے، جس میں وائس پریزیڈنٹ عمر صالح جو افغانستان کے نائب صدر رہے ہیں اور اپنے آپ کو کافی عرصے تک کہتے رہے ہیں کہ میں ایکچوئل پریزیڈنٹ ہوں افغانستان کا، جب اشرف غنی ملک سے بھاگ گیا ہے تھرو تاجکستان اینڈ ازبکستان، اب تو یو ای میں سارا اس کا اسٹے ہے وہاں پر۔ اب عمر صالح کے جو کمپاؤنڈ تھا جو اس کے یوز میں تھا، جہاں اس کی رہائش گاہ بھی تھی اور آفس بھی تھا پنجشیر ویلی میں، اس میں اس کی بیسمنٹ سے ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز ملے ہیں۔ جو طالبان ایکچوئل اسٹوڈنٹس تھے، ان لوگوں نے وہاں پہ جب اس کی سرچ کی ہے مائنیوٹلی تو وہ نکلے ہیں، سونا بے تاشا نکلا ہے۔ اس کی ایک بیسمنٹ میں کے اندر پورے کا پورا دنیا جہاں کی قیمتی سے قیمتی الکوہل، شراب یا لیکر وہاں پر اویلیبل تھی، جس کی ویلیو بھی بتائی جا رہی ہے کہ لاکھوں ڈالرز سے زائد کی اس کی بھی قیمت والی چیزیں وہاں سے برآمد ہوئی ہیں، مشروبات ہیں جو الکوہلک۔ اب یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ آج ہم نے، بلکہ ڈان میں نیوز آئٹم یہ چھپا بھی ہے کہ وہاں پہ فیلئر انسرجنسی کی وجہ سے ہوا، یونائٹڈ اسٹیٹس اور نیٹو کا اور دیگر جو ان کے الائز تھے، یا کسی اور وجہ سے ہوا ہے۔ رائن کراکر جو پاکستان میں بھی امبیسڈر رہ کے گئے ہیں، 2 دفعہ وہ افغانستان میں بھی امبیسڈر رہے ہیں، انہوں نے بڑا کلیئر کٹ اپنے حساب میں بیان کیا ہے کہ اٹ واز دا ویٹ آف اینڈیمک کرپشن، یعنی اتنی کرپشن ہوئی کہ بے انتہا کرپشن ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق جو یو ایس ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ پینٹاگون ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے تقریباً 108 ارب ڈالر، 108 بلین ڈالرز جو افغان کانٹریکٹرز نے ان کو دیے، اور ان میں بہت سارے لوگ، اب 9/11 ملینئرز کا نام بھی دے دیا گیا ہے، جس میں ایک شخص جو اس کا نام ہے فہیم ہاشمی کی ابھی ایئر لائنز بھی ہے، اس کے پاس ٹی وی اسٹیشن بھی ہے اور مینوفیکچرنگ فیسلٹیز بھی ہیں، یعنی کہ وہ تھا ایک انٹرپریٹر، ایک انگلش اسکول کا ٹیچر تھا۔ امریکنز نے آتے ساتھ اس کو ساتھ رکھا۔ 5 سال بعد جب اس کا کانفیڈنس لیول امریکنز کا اس کے اندر بحال ہوا، اس نے کوئی سپلائیز دینی شروع کر دیں، اور کرتے کراتے اب اس نے بھی تقریباً 47 ملین ڈالرز اس چکر میں یونائٹڈ اسٹیٹ سے کما لیے۔ اب جو 108 بلین ڈالرز ٹوٹل ان کانٹریکٹرز کو دیا گیا، افغان کانٹریکٹرز کو، اس میں سے اندیشے یہ لگائے گئے کہ 40% جو اس کا اماؤنٹ تھا، یعنی کہ تقریباً 40 بلین ڈالر، 40 بلین ڈالرز وہ طالبان کے ہتھے چڑھ گئے، چاہے وہ انہوں نے ان کو بلیک میل کر کے لیے، چاہے ان سے چھین لیے، یا وٹ ایور دا کیس میں ہیو بن، لیکن دیٹ از ہاؤ امریکن جو ٹیکس پیئر ڈالر تھا اس کے ساتھ ایک بالکل کھلواڑ کیا گیا۔ ابھی ایک اور ان کا یہ 9/11 ملینئر ہے، اس کا نام ہے حکمت اللہ شادمان کو اکیلے کو 167 ملین ڈالرز، یعنی کہ 16 کروڑ 70 لاکھ ڈالر دیا گیا، جس میں اس پہ الزام یہ بھی ہے کہ اس نے یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو آفسرز تھے، فوجی تھے، جو افغان گورنمنٹ میں کرپٹ لیڈرز تھے، ان لوگوں کو اس میں سے کافی کک بیکس دیں، ایسے کاموں کے بل بنائے جو کہ ہوئے ہی نہیں سرے سے۔ یہی تو لگ رہا ہے کہ پاکستان کا حساب بنا ہوا ہے، یعنی کہ کام ہوا نہیں لیکن اس کا بل بن گئے، اور پھر یو ایس ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے اس کو پے بھی کر دیا۔ اب کیونکہ وہاں پر اتنی زیادہ یہ ریمپنٹ کرپشن تھی، اور MSNBC جو ایک ٹیلی ویژن چینل ہے امریکہ کا، انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ 2011 میں کہ کانگریشنل رپورٹ آئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ جو افغان نیشنلز کو جو انہوں نے کانٹریکٹس دیے، اور ان افغان کانٹریکٹرز کو کانٹریکٹس دیے، ان کی وجہ سے اس قدر وہاں پر کی کرپشن کا مال پھیلا
کہ جس کی وجہ سے نہ وہ آرمی کھڑی ہو سکی، نہ ان لوگوں کی ایئر فورس کھڑی ہو سکی، نہ اخوان میں کوئی ہمت ان میں پیدا، کیونکہ کرپٹ بندہ ہے، اس کو اپنے پیسوں سے پیار ہے، اس کو اپنی سرزمین سے یا کسی اور چیز سے اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. سو دیٹ از ہاؤ دے ہیڈ لاس دس. تو یہ تو بھی ایک اور پینٹاگون واچ ڈاگ ہے، یعنی کہ جو پینٹاگون کے اوپر نظر رکھتا ہے، اس کا سگار نام ہے SIGAR، ٹھیک ہے، جس کا ریپرزنٹیٹیو یہ رائن کراکر جو امبیسڈر پاکستان میں بھی رہے ہیں اور افغانستان میں 2 دفعہ رہے. رائن کراکر کے مطابق کہ وہاں پر سب سے زیادہ جو فیلئر ہے دیٹ کین اونلی بی ایٹریبیوٹڈ ٹو کرپشن. یہ جو مسٹر ہاشمی، جو فہیم ہاشمی جو پوسٹ 9/11 ملینئر ہے، تو وہ بھی حالانکہ خود بھی کرپشن میں انوالو رہا ہے، لیکن اس نے کہا جی اخوان آفیشلز تو بے انتہا کرپٹ تھے. جب طالبان نے بینکس میں لمٹ لگائی کہ آپ $160 سے زیادہ پیسہ نہیں نکال سکتے، جو کہ کافی اماؤنٹ بنتا ہے تو ایک دن میں، تو اس وقت اندیشہ یہی تھا کہ اگر بینکس میں زیادہ پیمنٹ شروع کی تو انہوں نے سارا پیسہ جو کرپشن کا بینکوں میں رکھا ہے وہ نکال کے یا چھپا لیں گے یا بیرون ملک ٹرانسفر کر دیں گے تھرو ہنڈی اینڈ حوالہ. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس بیک گراؤنڈ کو کی وجہ سے یہ طالبان نے وہاں پر ایک وڈرال آف منی کے اوپر ایک وہ لگائی ہے، قدغن ایک اوپر لمٹ ایک لگا دی. تو اس مطلب بلا وجہ نہیں تھی، کیونکہ اب حالات اور واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ امریکہ روز $290 ملین یعنی کہ تقریباً $29-30 کروڑ ہر روز یومیہ خرچ کر رہا تھا اخوان بور میں، اور یہ متواتر 20 سال خرچ ہوتے رہے، یعنی کہ $30 کروڑ 29-30 کروڑ متواتر. آپ سمجھ لیں انہوں نے جو دن گنے ہیں وہ تقریباً بن جاتے ہیں 20 سال کے، انہوں نے بتائے ہیں کافی ہزاروں میں دن بن رہے ہیں، تقریباً 8-9 ہزار ڈیز بن جاتے ہیں. تو اینی ہاؤ کٹنگ دا اسٹوری شارٹ، اس ریمپنٹ کرپشن کی وجہ سے امریکنز نے جھونکا، ڈائریکٹ پیمنٹس کی $109 ارب کی ڈائریکٹ اخوان کانٹریکٹرز کو، اس کی وجہ سے بہت زیادہ کرپشن پھیلی، کیونکہ یہ بھی ہیوج اماؤنٹ ہے. پاکستان کا ٹوٹل ڈیٹ جو ہے وہ $100 بلین سے کم ہے، یعنی کہ ٹوٹل جو پاکستان نے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز لائک IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ایشین بینک کا دینا ہے وہ 100 ارب سے زائد نہیں ہے. لیکن انہوں نے صرف افغانستان میں اخوان کانٹریکٹرز کو $110 ارب $109 ارب پکڑا دیا. تو آپ یو کین ویل امیجن کہ اس کے کس قدر ریپرکشنز ہوئی ہوں گی. یہ تو ہو گیا بیک گراؤنڈ کے جو ہو چکا ہے یا جو ماضی تھا. اب بات یہ کہ افغانستان کے لوگ جو وہاں پر سفرنگ ہو رہی ہے، کیونکہ امبارگوز لگا دیے ہیں سارے ان کے ایسٹس وغیرہ، انہوں نے جو فورن ایسٹس ہیں $2.9 بلین US کے کنٹرول میں، امریکہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور باقی اور ساری کنٹریز نے منجمد کیے ہوئے. طالبان نے کہا ہے ہمیں کوئی ایڈ نہیں چاہیے، ہمیں ہمارے جو ایسٹس ہیں جو کہ ان لوگوں کی بلانگنگ ہے اخوان قوم کی، صرف اخوان قوم کو ان کے منجمد شدہ اثاثے اور یہ جو فسکل ایسٹس ہیں، فائنینشیل ایسٹس یا اثاثے ہیں، وہ واپس کر دیں تو انہیں کسی قسم کی ایڈ کی ضرورت نہیں ہے. یہ آج ان کے اسپوکس پرسن ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے برملا کہا ہے. تو یہ خوش عین بات ہے. بہرحال ایک خبر میں دیکھ رہا تھا کہ تقریباً $1.1 بلین جس میں ڈینمارک، جرمنی، ہالینڈ اور اس قسم کے ممالک تھے، انہوں نے پلیج کیا ہے کہ ہم اس میں جرمنی نے تو $500-600 ملین کے قریب پلیج کیا ہے، ہالینڈ نے ڈینمارک نے $24 ملین کے قریب کیا ہے. تو بسم اللہ ہوئی ہے. $1.1 بلین کے پلیج آ گئے ہیں، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے جو سیکرٹری جنرل ہیں اینٹونیو بوترس، وہ پاکستان آج سے تقریباً 1 سال پہلے دورہ بھی کر چکے ہیں. تو انہوں نے بھی شور مچایا کہ بہت زیادہ وہاں پر کرائسس سچویشن ہے، بہت زیادہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ ہیں جو اس وار کی وجہ سے سارے ڈسپلیس ہوئے ہیں، جن کے گاؤں اجاڑ دیے گئے بومبنگ کر کے. تو اس حساب میں وہ والا بھی جو ہے وہ کوئی اخوان عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہے کہ آپ ان کے جو اثاثے انہیں دے دیں. بل انہوں نے اب سنا یہ ہے کہ ایڈ بحال کی جا رہی ہے، جو ان کے منجمد اثاثے ہیں وہ بھی واپس کریں گے. کیونکہ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ آخری جو وہ امریکن فوجی وہاں سے نکلا، ایک میجر جنرل تھا، جب وہ نکل رہا تھا تو اس وقت لوگوں کو یہ ذہن میں نہیں ہے کہ اس وقت کنٹرول کس کا تھا. کابل ایئرپورٹ پہ اس وقت 313 بریگیڈ طالبان کا کنٹرول تھا، اور باقاعدہ ہینڈنگ ٹیکنگ اوور ہوئی اور ڈنر کے بعد، اور انہوں نے
خوش سگالی کا پیغام دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ جتنی ہماری یہاں کمٹمنٹس ہیں ہم سب پوری کریں گے، آپ لوگ ہمارے فوجیوں کو بغیر کسی پریشانی کے امریکہ سے نکل جانے دیں، افغانیز کو بھی اور جو امریکن سولجرز تھے ان کو بھی، اور باقی فورن کنٹریز سے سولجرز تھے۔ ان میں آج ہم نے یہ سنا یہ کہ دو فیملیز ہیں تقریباً 8-10 لوگوں کی، وہ بائی روڈ پاکستان آ گئے ہیں and they are headed towards جاپان، اور مطلب ہے یہ ساری ان کو سیکیورٹی راستے میں طالبان ہی مہیا کرتے ہیں۔ تو جب کنٹرول آخر میں آؤٹر کنٹرول تو شروع سے ہی طالبان کے پاس تھا، یعنی کہ 15 اگست کے بعد سے لے کے 30 اگست تک، لیکن جو انٹرنل کنٹرول، انٹرنل جو رن وے ہے اور باقی ساری اس کی سچویشن ہے وہ بھی طالبان کے کنٹرول میں آ گئی تھی آخری 2 دن میں۔ اس کے بعد جو کچھ آپریشن ہوا وہاں سے انخلاء کا، ایگزٹ کا، وڈرال کا، وہ سارا آپریشن تھرو انڈر دا کنٹرول آف طالبان ہوا۔ تو اب یہ کہنا کہ انہوں نے $2.9 بلین پلیج کیا، میں سمجھتا ہوں یہ صرف فیس سیونگ ہے امریکنز کے لیے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں اور دے آر دا بگیسٹ، دے ہیو دا بگیسٹ وار مشینری آن گاڈز ارتھ، تو وہ اپنے آپ کو ایک فیس سیونگ کے لیے انہوں نے یہ سب چیزیں کی ہیں۔ آپ دیکھ لیں گے ڈیو کورس آف ٹائم، نیکسٹ 2 ہفتے 3 ہفتے 1 مہینے میں افغانستان کے تمام ایسٹس جو منجمد شدہ ہیں وہ انہیں واپس مل جائیں گے۔ اچھا، ڈر کے جو لوگ وہاں سے بھاگے تھے افغانستان سے، ان کے پائلٹ اسپیشلی، کیونکہ وہ کافی سارے ہیلی کاپٹرز بھی اور ایئر کرافٹس بھی وہ لے کے ازبکستان اور تاجکستان چلے گئے ہیں۔ آج طالبان نے ان کی بھی ڈیمانڈ کر دی ہے، آج انہیں پتہ ہے 15 دن 20 دن سے وہ وہاں پر چلے گئے ہیں۔ ابھی تو دیکھیں نا طالبان کا کل ہوپ فلی ایک پورا مہینہ ہو جائے گا کہ جب سے وہ واپس پاور میں آ گئے ہیں۔ تو اینی ہاؤ وہ میرے اندازے اور میں نے آبزرو کیا ہے اس حساب میں انشاءاللہ یہ امریکنز بھی اس کے ڈی فریز کریں گے اور باقی کنٹریز بھی جو اثاثے ہیں افغان قوم کے، افغان حکومت کے، وہ ان کو واپس مل جائیں گے۔ اور ان کو یہ ملٹری ایسٹس ملیں گے جس میں بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز ہیں، ملٹری پلینز ہیں، سولین ایئر پلینز ہیں، تو ہوپ فلی وہ بھی ان کو واپس مل جائیں گے۔ تو انشاءاللہ طالبان ول بی بیک ان ایکشن، اور وہ اپنا بہت اچھے طریقے سے جو حکومتی اقدامات ہیں، حکومتی امور ہیں، ان کو وہ اپنے بڑی قابلیت سے چلا لیں گے۔ اور ہماری دعا بھی ہے کہ افغان قوم نے بہت سفر کیا ہے، پچھلے 40 سال سے وہ وار سچویشن میں ہی رہے ہیں، تو اب ان کے لیے کوئی بہتری پیدا ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ دنیا اسپیشلی لیڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس یہ جو کیے ہوئے وعدے ہیں افغان قوم سے، طالبان سے اور ان کی حکومت سے اور ان کے وفد سے، وہ پورے کیے جائیں اور ان کے ایسٹس جو ہے نا وہ ان کے حوالے جلد کر دیے جائیں، کیونکہ آگے سردیاں شروع ہو جائیں گی، پھر مسائل اور جنم لے لیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔